اپنی ملت کا قیام اقوام مغرب پر نہ کر، خاص سے اس میں ترکیب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور اس نشست کو ہم بزم اقبال کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اگر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک برہمن ہندو تھے جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مشرف اسلام ہوئے اور سیالکوٹ میں آ کے آباد ہوئے۔ آپ کا آبائی علاقہ کشمیر ہے۔ آپ کی اگر ولادت باسعادت کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے 9 نومبر 1877 بمطابق 1294 ہجری۔ آپ کی شاعری کا حصہ 2 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ 1894 سے لے کر 1904 تک۔ یہ وہ حصہ تھا کہ جو عام شاعروں کی طرح اس کے اندر بلبل و گلستان کی داستانیں بیان کی گئیں، قوم پرستی بیان کی گئی اور اپنے جذبات سے ہندوستانیوں کے جذبات ابھارنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ لیکن 1905 کے اندر جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان یعنی برطانیہ گئے اور جامعہ کیمبرج کے اندر آپ نے داخلہ لیا تو آپ نے اپنے اندر ایک نیا مسلمان دریافت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم یورپ نے مسلمان کر دیا۔ اس شعر کے اندر اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے عالم یورپ کا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کو پہچانا ہے اور اپنی بنیاد پرستی جو کہ مجھے وراثت کے اندر ملی تھی، میں نے اس کو پہچانا ہے اور میں اپنے بھولے ہوئے سفر پہ واپس آ گیا۔ اگر ہم زبانوں پہ بات کریں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی، عربک اور اردو زبان اور انگلش زبان پر مہارت حاصل تھی۔ آپ نے بہت سی مختلف کتابیں لکھیں جن کے اندر معروف و مقبول بتائی جاتی ہے کہ بانگ درا، اقبال جاوید نامہ اور ریکنسٹرکشن آف تھاٹس ان اسلامک، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلامک۔ یہ وہ کتاب تھی جس کا مجھے لگتا ہے کہ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اقبال کا مشن بڑھاتے ہوئے اسلامک ریکنسٹرکشن کا ادارہ قائم کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ اسد جب اسلام لائے اور ہندوستان آئے تو ان سے آگے بھی لیتے اور یہی نظریہ، یہی سوچ کی بنیاد پر علامہ اقبال کا نظریہ انہوں نے پروموٹ کیا۔ بہرحال انہوں نے فارسی کے اندر بھی کتابیں لکھی جس کے اندر اصل خودی، بزم یعنی کہ پیام مشرق اور ضرب عجم۔ چونکہ مجھے ان علوم پہ دسترس حاصل نہیں ہے، اس لیے اہل علم سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے ان کی صحیح ادائیگی بھی نہیں آ رہی۔ بہرحال علامہ اقبال نے یہ شاعری لکھی اور علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی، یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہمارا معاشرہ بات کرنے سے بے حد کتراتا ہے۔ یہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا حصہ تھا جو کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی جمہوریت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ علامہ اقبال کا یہ فلسفانہ نظریہ جس کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے اور دنیا بالخصوص عالم یورپ، عالم مغرب اس جانب جا رہا ہے کہ جمہوری نظام سے جلد از جلد جان چھڑا لی جائے۔ علامہ اقبال جمہوریت کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے ابلیس میں ارباب سیاست باقی نہیں، اب میری ضرورت پہ افلاق۔ یعنی کہ جمہور کی یعنی کہ ابلیسوں نے یعنی کہ ابلیس جو ہے اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ جمہوریت کے لباسے کے اندر ابلیسیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو مجھے اس زمین پہ رہنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی اگر ہم جمہوریت دشمنی کا اندازہ لگائیں کیونکہ جو کہ بھی حق بجانب تھی، اس سلسلے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شورا آفاق نظم ابلیس کی مجلس شورا کا آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرتا چلوں۔ یہ ناصر کا پرانا خیل ہے، یہ دنیا دود کان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوب، اس کا ہے بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز۔ میں نے دکھا ہے فرنگی کو ملوکت کا خواب، میں نے توڑا ہے مسجد و ویراں کلیسا کا صفو۔ اس آخری مصرعے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابلیس کی مجلس شورا کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سیکولرانہ نظام جو ہماری جمہوریت کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ریاست کا کوئی تصور نہیں ہوگا، کوئی اس کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی مسجد سے تعلق نہیں ہوگا، کوئی مندر سے تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ابلیس ہے جو مخاطب اپنی شورا کو کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو اپنی آخری لائن فرماتا ہے کہ میں نے تو توڑا ہے مسجد تو کلیسا کا سور، کلیسا کہتے ہیں گرجا گھر کو،
تو دوستوں اس کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے توڑا، یعنی کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے توڑا ہے جمہوری نظام کے ذریعے مسجد اور کلیسا کا کردار، جو کہ عیسائیوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ان کی ایک مین پاور سمجھی جاتی تھی۔ مزید ابلیس کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھایا ہے سبق تقدیر کا، میں نے منب کو دیا ہے سرمایہ داری کا جنون، یعنی کہ ابلیس فرماتا ہے کہ میں نے سرمایہ دارانہ نظام کو بالکل آسان کر دیا اور ساتھ ہی ان راہوں کے لیے ہموار کر دیا، اور ساتھ ہی ابلیس یہ بھی فرماتا ہے کہ ابلیس فرماتا ہے کہ جس کے ہنگاموں میں ہے ابلیس کا سوز و دوں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبکاری سے بلند۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کے اندر ابلیس لعنت اللہ علیہ کہتا ہے کہ ہماری شاخیں کیا بلند ہے، یہ جمہوری نظام، یہ ہمارے ہیں سلطنت، جو اشرافیہ یعنی کہ پہلے جو بادشاہت کی ملوکیت تھی اس کے اندر ایک ابلیس تھا، لیکن جو اب ابلیس کی ہم نے فوج بنا دی ہے اس کے اندر ہی جمہوری لباس کا جو تصور ہے ابلیس نے دیا ہے کہ جمہوری نظام کے اندر ہم نے اتنے ابلیس پیدا کر دیے ہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ تحفظات کی اظہار کرتے ہوئے پہلا مرشد فرماتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، تختہ تیار ہے اس سے ہوئے خالی غلام عوام، یعنی کہ ابلیس کا جو پہلا مشہور ہے اس کی تائید و حمایت کرتا ہے، اور اس کے اندر بولتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ابلیسی نظام ہے اور عوام الناس اس کے اندر غلام و محکوم بن کے رہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری حقیقت پسندانہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد شاعروں پر یعنی کہ متحرک ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب مفسر قرآن ان سے متاثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ویڈیو کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جو خدام القرآن کا جو ادارہ قائم کیا، جو میں نے سوچا کہ انڈر گریجویٹس کو میں قرآن کی تعلیم دوں، ان کو عربی گرامر کی بنیادی اصول سکھاؤں، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن سے تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ایک ویڈیو میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب علامہ اقبال کے پاس ایک زمیندار آیا تو اس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تجویز دے کے وہ ایک ادارہ قائم کرے جس کے اندر وہ انڈر گریجویٹس کو عربی گرامر اور قرآن کی تعلیم دیں۔ ساتھ ہی اقبال نے فارسی کے اندر اس کا ایک شعر ہے، چونکہ مجھے فارسی زبان نہیں آتی اور اہل علم سے توقع کرتا ہوں کہ میری اس نادانی اور نا اہلی اور کم علمی کی باعث میری اس خطا کو درگزر فرما دیں گے۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میرے شعر کے اندر، میرے سینہ کے اندر نرمی نہیں ہے، میرے اشعار کے اندر قرآن نہیں ہے، آپ روز محشر اپنی شفاعت سے مجھے محروم کر دیجیے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1905 کے بعد جو شاعری کرتے ہیں اس کے اندر ان کو قرآن نظر آتا ہے، اور حتیٰ کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو بددعا دیتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میرے شاعری کے اندر قرآن نہیں تو اس کو اور مجھے روز محشر حوض کوثر سے محروم کر دیجیے گا، اور مجھے اٹھا کے ایک کانٹے کی مانند پھینک دیجیے گا، میرے علم و قدم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ساتھی دوستوں، اگر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شاعری کے اس پہلو کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ وہ پہلو ہے جس پر بات کرتے ہوئے ہمارے حکمران، ہمارا میڈیا شرماتا ہے، اور ایک کہتے نا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، تو اسی طریقے سے اقبال ڈے کا بس محض ایک نام رہ گیا، اور اس حوالے سے جو اس کی روح تھی، اس کی یعنی کہ تصورات تھی، وہ ہم نے بلا دیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو کہ شعلہ آفاق ہے، مغرب کی یعنی کہ جو جمہوریت مغرب کی جو لائف و سٹائل ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ شعر جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں، جو کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کیا، علامہ اقبال کا یہ شعر تمام ان آزاد خیال لوگوں کے لیے ہے جو کہ یورپ کو تعلیم اور ترقی کا معیار سمجھتے ہیں۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے اس میں ترکیب رسول ہاشمی۔
تو دوستوں اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں بھی اقبال کی شاعری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی شاعری میں چھپے درد کو، چھپے امت مسلمہ کے پین اسلام ازم کے نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اعمال الحمدللہ رب العالمین۔